اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کے کچھ ایسے مسائل کے حوالے سے بتائیں گے اور ان کا حل بھی بتائیں گے، جو کہ اکثر ہمارے ڈیری فارمر بھائیوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جانوروں کا یکدم خوراک کھانا بند کر دینا، جانوروں کا ہیٹ میں نہ آنا، یا اگر جانور کراس یا انسیمینیٹ کروایا جائے تو جانور کا بار بار ریپیٹ ہو جانا، یا جانور کا کسی بھی ٹائم پہ حمل گرا دینا، اور اس کے علاوہ ساڑو، مسٹائٹس اور وائی بادی یا زہر باد کی جو شکایات ہیں، انشاءاللہ ان تمام مسائل کا حل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور اس ویڈیو میں بتائے جانے والی تمام باتوں کو غور سے آپ نے سن کر ان پر عمل کرنا ہے، اور آخر میں آپ کو اس کا ایک بہترین حل بھی بتائیں گے تاکہ آپ کے جانور جو ہیں وہ ایسے تمام مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ہمارے اکثر ڈیری فارمر بھائیوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارے جانوروں نے کھانا پینا کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے، جانور ہیٹ میں نہیں آ رہے، یا ان کو جب کراس یا انسیمینیٹ کروایا جاتا ہے تو جانور بار بار ریپیٹ ہو جاتے ہیں، جانور آئے دن وائی بادی، زہر باد، ساڑو یا مسٹائٹس کا شکار رہتے ہیں۔ تو ان مسائل سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ جانوروں کی خوراک میں الی یا پھپھوندی یا فنگس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ روٹیوں میں آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ہی پھپھوندی یا فنگس لگ جاتی ہے۔ پھپھوندی کے انڈے یا سپور آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن جب تک ہم ان کو دیکھ پاتے ہیں کہ خوراک پر پھپھوندی لگی ہے یا نہیں، تو تب تک ان کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ زہر بن چکا ہوتا ہے۔ جانور کا یکدم خوراک کھانا پینا چھوڑ دینا، وائی بادی، زہر باد، ساڑو، مسٹائٹس اور تولیدی مسائل چند ایک ایسے مسئلے ہیں جو فنگس لگی خوراک سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ فنگس جو ہے یہ روٹیوں پر بھی لگی ہو سکتی ہے، کھل پر بھی لگی ہو سکتی ہے، اور سائلج یا ونڈے وغیرہ پر بھی لگی ہوئی ہو سکتی ہے۔ یقین کریں، پھپھوندی لگی خوراک بیماریوں کا گڑھ ہے، جو دوسری مزید کئی بیماریوں کی وجہ بھی بنتی ہے۔ لہٰذا پھپھوندی لگی خوراک سے جانوروں کو مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ساون بھادوں کا موسم جانوروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس موسم میں جانوروں کی قوت مدافعت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کا جانور عام حالات میں اور موسم میں آسانی سے مقابلہ کر لیتا ہے، وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جانور کو ان گرمی اور حبس کے دنوں میں بہت زیادہ بیمار کر سکتی ہیں۔ بات جانوروں کی خوراک کی ہو رہی ہے، چاہے ونڈا ہو یا توڑی، ہے، سائلج، کھل، روٹیاں یا کوئی بھی خوراک ہو، لیکن پھپھوندی نہ لگی ہو اور خوراک کا اپنا اصلی رنگ تبدیل نہ ہو گیا ہو۔ اگر آپ خود پھپھوندی لگی روٹی نہیں کھا سکتے تو جانوروں میں بھی کوئی ایسی خاص علیحدہ مشینری نہیں لگی ہوئی جو اس زہر کو کم یا ختم کر سکے، بلکہ وہ جانور کے معدے میں جا کر اس کے معدے اور جگر کو شدید نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانوروں کی خوراک یا روٹیوں کو اگر چند گھنٹے پانی میں بھگو کر استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روٹیوں یا کھل وغیرہ کو دھوپ میں خشک کر کے استعمال کر لیا جائے تو اس سے جو پھپھوندی یا فنگس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ سائنس اس بات کو بالکل نہیں مانتی، کیونکہ زہر پہلے ہی بن چکا ہوتا ہے۔ یہ زہر جانور بذریعہ خوراک کھا کر دودھ میں بھی خارج کرتا ہے، اور ایسا دودھ ابالنے کے باوجود انسانوں میں جگر کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ یعنی فنگس یا الی والی خوراک نہ صرف جانوروں کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اس سے انسانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حبس والی گرمی کے دنوں میں جانوروں کی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور پھپھوندی والی خوراک ہرگز جانوروں کو نہیں دینی چاہیے۔
یہی احتیاط ہے اور احتیاط ہی سب سے اچھا علاج ہے۔ فنگس اور الی والی خوراک صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ ابھی تک اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ اپنے جانوروں کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، کبھی نہ کبھی تھوڑی سی مقدار میں اس طرح کی خوراک جانور کھا ہی لیتا ہے، یا جانور کی خوراک میں نمی کے دنوں میں تھوڑا بہت فنگس یا الی لگ جاتی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی پتہ چلتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں اپنے جانوروں کو الی یا فنگس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو جو 2 چیزیں بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے جانوروں کی خوراک میں روزانہ کی بنیاد پر بڑے جانوروں کو 40 سے 50 گرام میٹھا سوڈا روزانہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سے 15 گرام ٹاکسن بائنڈر بھی لازمی استعمال کروائیں۔ خاص طور پر جن جانوروں کو آپ سائلیج استعمال کرواتے ہیں ان کو آپ لازمی میٹھا سوڈا اور ٹاکسن بائنڈر دیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور اگر خوراک میں کسی بھی طرح کا الی یا فنگس تھوڑا بہت ان کے جسم میں چلا گیا ہے تو وہ اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ کوشش کریں اپنے جانوروں کو صاف ستھری اور اچھی خوراک دیں۔ جانوروں کی خوراک آپ جہاں پہ سٹور کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی کارپینٹر سے پھٹے بنوا لیں جو زمین سے 5-6 انچ تک اونچے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کے جانوروں کی جو خوراک آپ نے سٹور کی ہوئی ہے وہ دیواروں سے یا فرش سے تھوڑی سی اوپر ہو، تو اس سے بھی آپ کے جانوروں کی خوراک جو ہے وہ فنگس اور الی سے محفوظ رہے گی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔